اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ شعبان کی 4 تاریخ اور پہلے ہفتے والے دن یہ صرف 1 منٹ کی تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کی ہر تقدیر بدل جاتی ہے۔ مغرب ہونے سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے اور اتنی قبولیت والی ہے کہ اگر کوئی شخص اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے، بتائی گئی ترتیب سے 4 شعبان پہلے ہفتے والے دن صبح اگر پڑھتا ہے، شام تک اس کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑا مقصد پورا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں آ جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا اور محبوب ترین انسان بن جاتا ہے، اور اس کی اللہ پاک ہر دعا قبول فرما دیتے ہیں۔ شام تک اس کو اللہ پاک خوشخبریوں سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ 4 شعبان پہلے ہفتے کی فضیلت سے اور اس 1 منٹ کی تسبیح سے اللہ پاک شام تک اس کو خوشخبریوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ تسبیح شام کو پڑھتا ہے یا رات سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، صبح تک اللہ کی غیبی مدد سے وہ شخص مالا مال ہو جاتا ہے، صبح تک اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں آپ اللہ کی غیبی مدد سے مالا مال ہو جاؤ، میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں کوئی ایسی ادھوری خواہش ہے، آپ سمجھتے ہو کہ وہ خواہش کبھی پوری ہی نہیں ہو سکتی، کوئی ناممکن حاجت ہے، بڑے سے بڑا مقصد ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا، اس کو آج 4 شعبان پہلے ہفتے والے دن اس 1 منٹ کی تسبیح کو بتائی گئی طریقے سے، بتائی گئی ترتیب سے پڑھ کر شرطیہ آزما کر دیکھ لو۔ شام تک آپ مجھ کو جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ یہ تسبیح اتنی تاثیر والی ہے، اتنی برکت والی ہے، اتنی قبولیت والی ہے، یقین کریں جو بھی حاجت آپ دل میں رکھ کر اس تسبیح کو آج 4 شعبان پہلے ہفتے والے دن پڑھو گے، وہی حاجت، وہی مقصد، وہی مراد، وہی تمنا آپ کی پوری ہو کر رہے گی۔ دنیا کا جو بھی مسئلہ ہے، دنیا کی جو بھی حاجت ہے، انشاءاللہ تعالی عزیز پوری ہو کر رہے گی۔ محترم ناظرین، آج کل ہر انسان رزق کے اعتبار سے پریشان ہے، رزق کی تنگی کے اعتبار سے پریشان ہے، بے روزگاری کے اعتبار سے پریشان ہے، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، گاہک نہیں آ رہے، گھر ہے، ذاتی گھر نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے، قرض سے ڈوبی زندگی، قرض کے اندر لپیٹی ہوئی زندگی، ہر شخص کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہے۔ یہ جو عمل آج آپ کی خدمت میں 4 شعبان پہلے ہفتے والے کا میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں، اس ویڈیو کی توسط سے یہ جو عمل ہے ہر دعا کی قبولیت کا ہے، ہر مراد قبول کروانے کا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے بڑے سے بڑا مقصد ہو، بڑی سے بڑی حاجت ہو، بڑی سے بڑی مراد ہو، انشاءاللہ تعالی عزیز بفضل خدا میرے اللہ نے چاہ پوری ہو کر رہے گی۔ اور سب سے بڑی خاص بات یہ ہے، سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ 24 گھنٹوں کا، یعنی کہ اس کا اثر جو ہے وہ 24 گھنٹوں کے اندر ملتا ہے، یعنی آپ اللہ کی غیبی مدد کو 24 گھنٹوں میں اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے محسوس کرو گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ پورے سال کے پچھتاوے سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ پورے سال کے لیے رزق اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، پورے سال کے لیے دولت اکٹھی کرنا چاہتے ہیں، گھر کے اندر سے رزق کی تنگی کا خاتمہ کروانا چاہتے ہیں، بے برکتی کا خاتمہ کروانا چاہتے ہیں، جادو جنات کے جو برے اثرات ہیں، آج کل ہر گھر کے اندر جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، بدشیں ہوتی ہیں، اگر آپ کی توڑوانا چاہتے ہیں حقیقی معنوں میں، انشاءاللہ تعالی عزیز اس عمل کو آج کر کے دیکھ لیں۔ یہ عمل بالخصوص 4 شعبان پہلے ہفتے کا خاص عمل ہے، اور اس عمل کی پوری ترتیب، پوری جانکاری اس ویڈیو کے توسط سے آپ تک پہنچ
پہنچا رہا ہوں، آپ نے اس ویڈیو کو ذرا بھی سکپ نہیں کرنا، ورنہ پورا سال آپ پچھتاتے رہیں گے، ہاتھ ملتے رہیں گے۔ عمل بتانے لگا ہوں، اس عمل کو آج آپ کو ویڈیو ملے 4 شعبان والے دن، پہلے ہفتے والے دن، تو آپ نے سب سے پہلے دنیا کے تمام کام کاج چھوڑ، کیونکہ یہ 1 منٹ کی یہ تسبیح ہے۔ یہ تسبیح کتنے منٹ کی ہے؟ صرف 1 منٹ کی تسبیح ہے، آپ کی ہر تقدیر کو بدل ڈالے گی۔ مغرب سے پہلے اللہ پاک آپ کی ہر حاجت پورا فرما دیں گے، آپ کی ہر دعا قبول فرمائیں گے، آپ کی ہر حسرت پوری ہو جائے گی۔ بے اولادوں کو انشاءاللہ تعالی عزیز اس 1 منٹ کی تسبیح سے اور 4 شعبان پہلے ہفتے کی فضیلت سے اللہ پاک نرین اولاد سے فیض شاف کرے گا۔ جو کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں، ان کے کاروبار میں اللہ پاک وسعتیں عطا فرمائے گا، ترقیاں عطا فرمائے گا، برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس کاروبار میں اتنی اللہ پاک وسعت عطا فرمائے گا کہ انشاءاللہ 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو بیٹھے بیٹھائے مالا مال کر دے گا۔ اگر کوئی رشتوں کا متلاشی انسان، میری بیٹی ہو، میری بہن ہو، میرا بیٹا ہو، جو رشتوں کے اعتبار سے الجھن کا شکار ہے، عمر گزر رہی ہے، رشتے جو ہیں وہ نہیں آ رہے، تو وہ بھی یہ خاص عمل کر سکتے ہیں، غیبی مدد فوری طور پہ حاصل ہوگی، سبیلے اور اسباب من پسند رشتوں کی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اتنا خاص اور پر اثر عمل ہے اور پر تاثیر عمل ہے۔ یہ صرف 1 منٹ کی تسبیح میں دنیا کے تمام راز چھپے ہیں۔ اب آپ کو یہ عمل بتانے لگا ہوں، اس عمل کو آپ کسی بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں ہے، 24 گھنٹوں میں آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس وقت ہے۔ آپ نماز پنجگانہ کے بعد، نماز ظہر کے بعد، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد، رات سونے سے پہلے، اور اگر آپ کو وقت نہیں ملا تو آپ یعنی کہ صبح جب نماز فجر کے وقت اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں، اور فجر سے پہلے کیونکہ فجر کے بعد دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خاص ہفتے کا عمل ہے، پہلے ہفتے کا، ماہ شعبان کے پہلے ہفتے کا عمل بتانے لگا ہوں۔ آپ یعنی کہ ایک ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں تنہائی ہو، خلوت ہو۔ آپ اس جگہ پہ بیٹھ کے باوضو مسلے پہ سب سے پہلے اپنے دھیان میں اپنی تمام خواہشات، اپنے تمام مقاصد کو رکھیں، تصور میں لائیں، کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، جس مقصد کو پورا کروانے کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، وہ مقصد آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے تصور میں نہیں ہے، تو آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کریں گے تو پھر قابل قبول نہیں ہوگا۔ دھیان ضروری ہوتا ہے اللہ والوں، دھیان اشد ضروری ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے، توجہ اور طلب کی ضرورت ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یعنی کہ درود سے یہ عمل، اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ درود کون سا؟ درود کوئی بھی درود ہو سکتا ہے، مختصر درود صلی اللہ علیہ محمد، یا نماز والا برکت والا درود، فضیلت والا درود، کوشش کرے نماز والا درود پڑھ لے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میں پڑھتا ہوں درود ابراہیمی، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے درود ابراہیمی ایک بار پڑھا، آپ نے بھی ایک بار پڑھ لینا ہے۔ اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھیں، کوئی اور مختصر درود پڑھیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، جو بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھ لیں، برکت اور فضیلت والا درود ہوتا ہے۔ ایک دفعہ نماز والا درود یا مختصر درود پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے۔ اب تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے تمام مقاصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ہر ایک انسان کا اپنا مقصد ہوتا ہے، ہر ایک انسان کی اپنی حاجت ہوتی ہے۔ کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی کاروبار کے لیے پریشان ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی صحت کے لیے پریشان ہے، کوئی ذاتی گھر کے لیے پریشان ہے۔ اب جس کے دل میں جو بھی حسرت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے، سب سے پہلے آغاز میں جو پہلا عمل ہے، آپ نے استغفر اللہ کا کرنا ہے، کیونکہ اللہ پاک جو لوگ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی ندامت کو سامنے رکھتے ہوئے، مختصر اور بڑے جتنے بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو اپنا لاڈلا بنا لیتا ہے
اور دنیا میں دو لوگوں سے اللہ بہت راضی ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ عمل بتانے سے پہلے جو یہ چیزیں بتا رہا ہوں اس کو آپ ذہن میں بیٹھا لیں۔ ایک وہ انسان جس کو اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہو، یعنی کہ ندامت ہو اور استغفار کرے، اللہ کی طرف وہ رجوع کرے تو اللہ پاک اس کو پسند فرماتا ہے۔ دوسرا جو شکر ادا کرتا ہے، شکر بجا لاتا ہے۔ آپ نے یعنی کہ سب سے پہلے اللہ سے معافی طلب کرنی ہے تاکہ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ رد نہ ہوں، آپ کی دعائیں قبول ہوں۔ یہ دعائیں قبول کروانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے 4 شعبان پہلے ہفتے والے دن کا۔ آپ نے استغفر اللہ، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، اس میں چاہے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، جان بوجھ کر کیے ہیں انجانے کیے ہیں، یا اللہ میں ان کی معافی طلب کرتی ہوں میں بہنوں اور بیٹیوں اور تمام ماؤں بہنوں سے مخاطب ہو کر میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے اپنے اعتبار سے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے۔ کتنی بار میں استغفر اللہ پڑھنا ہے ذرا توجہ اور دھیان سے سنیے۔ استغفر اللہ 1 بار، استغفر اللہ 2 بار، استغفر اللہ 3 بار۔ اب آپ نے استغفر اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے استغفر اللہ کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ آج کا پہلا عمل ہے۔ آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ کا پڑھنا ہے، اور استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، صرف اور صرف 33 ٹائمز، 33 مرتبہ۔ فوری طور پہ آپ نے 33 بار استغفر اللہ کو جب پڑھ لیا تو آپ اللہ کے محبوب بندے بن گئے، آپ اللہ کے لاڈلے بن گئے، کیونکہ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے استغفر اللہ پڑھا۔ آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیے گئے انشاءاللہ تعالی عزیز، اور اب آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ آپ نے استغفر اللہ کو 33 بار پڑھا، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوسرا جو آپ نے عمل کرنا ہے، آپ نے کچھ کلمات پڑھنے ہیں۔ یہ کلمات اللہ کو بے حد محبوب ہیں، اور فرشتوں کی یہ کلمات تسبیح ہیں۔ عرش معلیٰ پر فرشتے ہر وقت ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری رکھتے ہیں، اور جب کوئی شخص 4 شعبان پہلے ہفتے والے دن ان کلمات کو اپنی زبان پر لاتا ہے تو فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے اس شخص کی دعا پہ آمین بولتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ کلمات اگر آپ نے 4 شعبان پہلے ہفتے والے دن اپنے مقصد کو پورا کروانے کے اعتبار سے پڑھے اور فرشتوں نے آمین بولی اور اللہ نے اس دعا کو قبول کر دیا، تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کلمات نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات ذہن نشین کر لیں، اگر آپ کو سمجھ نہ آئے ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے بیک کر کے دوبارہ ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر پڑھنا ہے۔ کتنی مقدار میں یہ جاننا بہت خاص ہے، اللہ والوں کی مقدار ہی اور ترتیب دونوں جو بڑی خاص ہوتی ہے، اسی پہ جو وظیفہ اور جو عمل ہوتا ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے اور اس کی تاثیر ہوتی ہے، اس لیے مقدار میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ یہ نہ ہو کہ آپ یعنی کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ایک دفعہ پڑھ کے چھوڑ دیں۔ مقدار جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے توجہ اور دھیان سے سنیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار۔ اب میں نے تو 3 دفعہ آپ کو سمجھانے کے اعتبار سے پڑھا، آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یہ جاننا بہت خاص ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اپنے مقصد کو ذہن میں لاتے ہوئے، تصور میں لاتے ہوئے آپ نے ان کلمات کو یعنی کہ 101 بار پڑھ لینا ہے۔ کتنی بار؟ 101 بار۔ 100 دانوں والی ایک تسبیح ہوتی ہے، وہ پڑھ کر پھر اس پہ 1 بار اور پڑھ لیں۔ یہ مقدار اللہ والوں کی ترتیب ہے اور مقدار ہے، اس میں کمی بیشی نہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 101 بار پڑھ لینا ہے۔ آج اس عمل کو کر کے دیکھیں، شام تک آپ انشاءاللہ تعالی عزیز مجھے جولیاں اٹھا کر دوائیں دو گے۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ 101 بار پڑھتے پڑھتے 101 بار اگر آپ ناممکن حاجات بھی اللہ سے مانگی تو اللہ پاک ان 101 ناممکن حاجات کو ممکن کرنے میں قادر مطلق ہے۔ 101 بار پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے ایک مختصر سی صورت کا عمل کرنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بغیر آج کا یہ خاص عمل مکمل نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تیسرا جو عمل ہے آپ نے کون سا کرنا ہے، میں وہ سورہ مبارک پڑھتا ہوں، آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ سننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میں نے 3 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھا، آپ نے بھی یعنی کہ اس کو پڑھنا ہے، لیکن کتنی مقدار میں ذرا اس کو سنیے، مقدار ہی پہ آج کا یہ خاص عمل منحصر ہے۔ آپ نے ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور سورہ کوثر کو آپ نے 41 بار پڑھ لینا ہے۔ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو 41 بار پڑھنا ہے۔ جس طرح شروع میں آپ نے درود ابراہیمی یا صلی اللہ علیہ محمد مختصر درود پڑھا ہے، اسی طرح آخر میں ایک بار پڑھ لے اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگے، یا اللہ جو بھی مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا یا اللہ وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔